تورون انتم انشأتم شجرتها، یا کیا ادھر آگ کا جلانا، یا کیا تم جلاتے ہو یا ہم جلاتے ہیں؟ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ ایسے قرآن کے اندر بیان کر دے۔ تو میرے محترم دوستو، شکلوں سے نکل جاؤ خدا کے واسطے، کس چیز کے اوپر آ جاؤ؟ یقین کے اوپر آؤ۔ سب سے بڑی محنت، دیکھو میری بات سمجھنا اچھی طرح، بہت آپ سے میں کہہ رہا، آپ بہت وسعت ذہنی سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو سوچنا، اس ہمارے زمانے کے اندر شکلوں کے مقابلے میں اللہ کو نہیں بولا جاتا، شکلوں کے مقابلے میں اللہ کو نہیں بولا جاتا، جبکہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین شکلوں کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ عما والوں کو بولا کرتے۔ ہم یوں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں، یوں ہم سو دانے کی تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیں، بے شک اس کا اجر ہے، اس کے فائدے ہیں، اور اسی طرح بیٹھ کر پڑھنی بھی چاہیے، ضروری بھی ہے پڑھنی، لیکن ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ جل جلالہ عما والو اپنی ذات میں تنہا ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی ذات کو تنہا بولتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات میں بھی کیا بولیں؟ تنہا بولنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھ رہے ہماری بات؟ کھیت والوں کے پاس چلے گئے، تمہاری کھیتی نہیں پالتی، اللہ پالتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تمہاری دوا نہیں پالتی، اللہ پالتے ہیں، وکیل صاحب تم مسئلے کو حل نہیں کرتے، اللہ مسئلے کو حل کرتے ہیں، جج صاحب تم فیصلہ نہیں کرتے، اللہ فیصلہ کرتے ہیں، حکومت والوں تم نظام نہیں چلا رہے، اللہ نظام چلا رہے۔ جب ان سارے نقشوں میں جا کر نقشوں کا انکار کرو گے تو لوگ تمہیں مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایسا ذکر کرو اللہ کا، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں کیا کہنے لگے؟ مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ سے شکلوں کا یقین دل سے نکلے۔ دوسری بات محمد رسول اللہ، یہ طریقہ نفی ہے، اپنی مرضی سے نفی نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ عما والو کے طریقے پر نفی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نفی ہو۔ یہ بات دل کے اندر بٹھا لو اچھی طریقے سے، اس کے اندر بٹھا لو دل کے اندر، کہ ہمارے اندر ایمان نظر آئے، ہمارے اندر ایمان کی علامتیں نظر آئے، ہمارے اندر ایمان کی خوبی نظر آئے۔ ایمان ایسی چیز ہے، یہ چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، یہ تو ہمارا دھوکہ ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ہمیں کہ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہمارے سر پر ٹوپی نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہم غیروں کے طریقے پر جی رہے ہیں، شادی غیروں کے طریقوں پر ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے۔ سب سے بڑا شیطان کا یہ دھوکہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس طرح عشق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، اسی طرح مشق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، اسی طرح ایمان بھی چھپانے سے چھپتا نہیں، نفاق بھی چھپانے سے چھپتا نہیں۔ یہ جو نکل کر ہمارے جسم سے آ رہا نا، نفاق ہے، اندر کا، اندر کی بیماری ہے، اندر کا سڑ جانا ہے، جو چہروں سے نظر آ رہا، جو لباس سے نظر آ رہا، جو شادیوں میں نظر آ رہا، جو گھروں کے اندر نظر آ رہا، یہ سارا اندر کی کمزوری ہے جو باہر نظر آ رہی۔ یہ کیا نظر آ رہی؟ باہر نظر آ رہی۔ ورنہ ایمان والا تو ایسا ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں، ایمان والا تو ایسا ہے، اسے دیکھ کر اللہ جل جلالہ عما والو یاد آ جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کا آنا پسند آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کا بیٹھنا پسند آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کا بات چیت کرنا پسند آیا۔ فرماتے ہیں صحابہ ہم 7 آدمی کی جماعت تھی۔ یہ سمجھنا ہماری بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، تم آئے یہاں پر؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر ہے نا، وہ بتائے گا میری ڈاکٹری ہے، انجینئر بتائے گا میرے پاس یہ ڈگری ہے، فلاں بتائے گا کہ میرے پاس میں نے یہ پڑھائی کی ہے۔ ویسے تھوڑی اپنے آپ کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے گا، نہ ویسے کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہنا، نہ ویسے اپنے آپ کو کہا بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ دکھائے گا فوراً، جی یہ ہے میرے پاس، پولیس والا ہوں، لاؤ بھائی دکھاؤ، جی میرا کارڈ ہے، میں پولیس والا ہی ہوں واقعی، میں وکیل صاحب ہوں، یہ میرے وکالت کا ہوا ہے، میں مولوی صاحب ہوں، یہ میرا شہادہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بس پوچھا ان سے کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ جی ہمارے پاس 15 خصلتیں ہیں ایمان کی۔ کیا ہے ہمارے پاس؟
15 خصلتیں ایمان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 خصلتوں کو سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 خصلتوں کو سن کر فرمایا فقہاء ادبا کادوا ان یکونوا انبیاء. یہ تو دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں. یہ لوگ تو بڑے با ادب لوگ ہیں، اور ان کے اندر یہ 15 خصلتیں ایسی ہیں، ان کے اندر 15 خوبیاں ایسی ہیں، قریب تھا یہ سب کے سب نبی بن جاتے. قریب تھا سب کے سب کیا بن جاتے؟ نبی بن جاتے. کس کی خصلتیں ہیں؟ ایمان کی خصلتیں ہیں. کتنی خصلتیں ہیں؟ 15 خصلتیں. پیدا کرو گے اپنے اندر تو سنا میں آپ کو. نہیں سمجھے ہماری بات؟ کرو گے بھائی پیدا سب انشاءاللہ. عزم کر لو. ہمارے اجتماع کی کامیابی ہے اگر ہمارے اجتماع میں آنے والا ایک ایک ایمان والا ان 15 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر لے. ہمارے اجتماع کی کامیابی ہے اگر ہمارے یہاں آنے والا ایک ایک فرد ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کرے. پوچھنے لگے حضور اکرم نے پوچھا کیا ہے وہ 15 خصلتیں؟ یا رسول اللہ 5 خصلتیں وہ ہے جس کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا. 5 خصلتیں وہ ہے جن کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا. 5 خصلتیں وہ ہے جو ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے تھی. اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے. جیسا آپ فرمائیں گے ہم ان خصلتوں میں ایسا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہیں وہ 5 خصلتیں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ فرمایا سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہی ہے 5 خصلتیں. یہ 5 خصلتیں ہیں جو ہم کس کے اوپر لے کر آئے؟ ہم ایمان لائے. سب سے پہلے اللہ جل جلالہ، ہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ عمن والوں پر ایمان لانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز. اس کو اچھی طرح سمجھنا ہماری بات کو. یہ بیچ میں رہ گئی تھی بات، درمیان میں ہم کہنا چاہ رہے تھے. ایمان اور اسلام کیا ہے؟ ہمارے ہاں علم میں بحث آتی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں. ایمان کو کہا جاتا ہے ایمان جو ہے متعلق بالقلب ہے، اسلام جو ہے متعلق بالاعضاء ہے. اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے کا نام ایمان اسلام ہے، اور ایک کیفیت کا نام ایمان. اس طرح کی بحثیں آتی ہیں مستقل طور. بڑی عجیب و غریب بات حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے باعتبار مسافت کے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز. کیا ہے؟ ایک ہی چیز. ایمان جو ہے وہ اندر سے چل کر باہر اعضاء و جوارح پر اثر کرتا ہے. اسلام جو ہے وہ اعضاء و جوارح سے چل کر دل کے اوپر اثر کرتا ہے. سمجھنا ہماری بات. اسے کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا. اسے کہتے ہیں اسلام کا تابعدار ہونا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسلام کا تابعدار. اس کی نگاہیں غلط نہیں دیکھ رہی، دل اس کا بن رہا ہے. اس کی زبان غلط نہیں بول رہی، دل اس کا بن رہا ہے. اس کا کان غلط نہیں سن رہے، دل اس کا بن رہا ہے. دل اس کا بنا ہوا ہے، اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھ رہی. دل اس کا بنا ہوا ہے، زبان اس کی غلط نہیں بول رہی. دل اس کا بنا ہوا ہے، کان اس کے غلط نہیں سن رہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے بالکل. ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں دل میں جانے کی. دل برتن ہے. جیسے برتن ہوتا ہے نا، کوئی ہانڈی ہو، کوئی برتن ہو، کوئی بالٹی ہو، اس کے 2 راستے، ایک راستے ہو. اسی طرح دل کے 3 راستے ہیں. ایک راستہ نگاہ ہے، ایک راستہ زبان ہے، ایک راستہ کان ہے. کان سے غلط چیز جائے گی دل متاثر ہو جائے گا. زبان سے غلط چیز جائے گی دل متاثر ہو جائے گا. آنکھ سے کوئی غلط چیز جائے گی دل. ہمارا حضرت فرماتے ہیں جس طرح دودھ نکالنے والا بھینس کا دودھ کو پیخانے سے، پیشاب سے بچا کر دودھ نکالتا ہے، وہاں بھی 3 راستے ہیں. پیخانہ ہے، پیشاب ہے، اور دودھ کے لیے تھن. سمجھ رہے نا ہماری بات بھینس کے؟ اگر ایک قطرہ دودھ کا گر گیا پیشاب، اگر ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا دودھ میں، سارا دودھ خراب. اگر ایک ٹکڑا پیخانے کا گر گیا دودھ میں، پوری بالٹی دودھ کی خراب. بعینہ ہی اسی طرح اگر ایک لفظ زبان سے اللہ کی ذات عالی کے علاوہ کسی غیر کا نکل گیا، دل کے اندر بننے والا عمل سارا کا سارا خراب ہو جائے. حضرت فرماتے جس طرح دودھ کی حفاظت کی جا رہی، اسی طرح اپنے دل کے برتن کی حفاظت کرو. اس دل کے برتن کا صحیح چلنا پورے جسم کو ٹھیک کر دیتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلحت سائر جسدی، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا. اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب ہو. کیا ہے؟ الا وہی القلب. وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے.
دل کے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھ جاوے، دل کے اندر اللہ کا یقین بیٹھ جاوے، سب کچھ دل سے نکل جاوے، ایک اللہ کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ایمان کہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ فرمائی، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، ایمان لے کر آئے ہم فرشتوں کے اوپر، اس بات کا یقین ہو ہمیں پوری طرح، اللہ کی معصوم مخلوق ہے فرشتے، فرشتے ایسے طاقتور ہیں کہ اگر ایک سر فرشتے کا عرش کے نیچے ہے تو تحت الثرى میں قدم ہو، ساری دنیا کو ایک پر کے اوپر اٹھا لے، یہ ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، سوچو تو صحیح۔ لیکن اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، ایسی مضبوط مخلوق کہ ایک پھونک مار دے ساری دنیا کو ختم کر دے، ایسی مضبوط مخلوق ایک پر کے اندر دنیا کو اٹھا لے، ایسی مضبوط مخلوق، یہ جب اللہ کی مدد کرنے میں اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، پھر آج کل کی شکلوں کے اللہ کیوں محتاج ہو؟ نہیں سمجھ پا رہے ہماری بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہے پانی کے اوپر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر پانی کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح پر پانی کا حکم دیا، یہ فرشتہ پانی روکتے رہ گیا، پانی اس سے رکا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے ہوا کے اوپر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر ہوا بھیجی، جب قوم عاد پر ہوا بھیجی، فرشتہ روکتا رہ گیا، ہوا کو روکتا رہ گیا، تمام تر کوششوں سے باوجود فرشتہ ہوا کو روک نہیں سکا۔ سمجھ رہے ہماری بات؟ ہمیں یقین نہیں ہے ابھی تو الجھے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر۔ دیکھو تو صحیح کیسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، فرشتے کی مدد کا انکار کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہے اس کی انکار؟ کپڑے اتار لیے گئے ابراہیم علیہ السلام کے، توپ کے اندر رکھ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک ایسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، آج سے پہلے ایسی آگ نہیں جلی، تاریخ میں کبھی ایسی آگ نہیں جلائی گئی جیسی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی، ایسی آگ جلائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام توپ کے گولے سے نکل چکے تھے، فضا کے اندر تھے، آگ میں گر رہے تھے، ایسے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اے ابراہیم بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کریں، اے ابراہیم ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ کہنے لگے اما الیک فلا، جس اللہ نے کپڑے اتروائے، جس اللہ نے آگ جلوائی، وہ اللہ مجھے ہر گھڑی دیکھ رہا، ہر لمحے دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سوچو تو صحیح، ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے، ڈوبتا ہوا ہے نا آدمی، ڈوبتے ہوئے آدمی کو تنکا ہاتھ لگے گا، تنکا پکڑ لے گا، تختہ ہاتھ لگے گا، تختہ پکڑ لے گا، جانتا ہے تختہ بھی لے کے ڈوبے گا، تنکا بھی لے کے ڈوبے گا، ایک آخری کوشش ہی کر کے دیکھو تو صحیح۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، یہ تصویریں ہوتی ہے جو سینوں کے اندر، یہ ابراہیم علیہ السلام والی نظر انسان کو پیدا نہیں کرنے دیتی، کیا نہیں ہوتی؟ یہ نظر ہے۔ کس کا انکار نہیں کیا؟ سب سے پہلے ماں تو نہیں کھلاتی، باپ نہیں کھلاتا، نمرود نہیں کھلاتا، اس کا ستاروں کا انکار کیا، چاند کا انکار کیا، سورج کا انکار کیا، نمرود کا انکار کیا، نمرودیت کا انکار کیا، اب آ کر کہہ رہے جبرائیل تمہاری بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، کرنے والی ذات تنہا اللہ کی، تنہا کس کی ہے؟ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ ایسا یقین ہمارا دلوں کے اندر جم جاوے اللہ کو، بس میرے محترم سمجھ، اتنی بڑی مخلوق کا جب انکار کیا تو اللہ نے درجہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام، کیا ہو جا؟ ٹھنڈی اور سلامتی۔ بس اس یقین کو پیدا کر لو اپنے دل کے اندر کہ کرنے والی ذات ایسی اللہ کی ہے۔ جب ایمان والا اس یقین کو پیدا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کی خدمت پر لگا دیتے ہیں۔ ہماری بات سمجھنا اچھی طرح، کس کو لگا دیتے ہیں؟ ہماری بات نہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے واقعہ، ایک ڈاکو نے پکڑ لیا ایک آدمی کو، اب اسے قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اجی بہت ساروں نے پڑھی ہے 2 رکعت، تو تم بھی پڑھ کے دیکھ لو، آج تک کسی کا کچھ ہوا تو نہیں ہے، تمہارا دیکھیں گے کیا ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر بے قرار ہو کر دعا مانگی، امن یجیب المضطر اذا دعا، ہل گیا سارا نظام، چوتھے آسمان سے فرشتہ اتر کر آیا، آ کر اس آدمی کو قتل کر دیا، اس ڈاکو کو قتل کیا، پوچھا تم کون ہو؟ تم نے دعا مانگی تھی، ہم چوتھے آسمان سے اتر کر آئے۔ سمجھ رہے کتنی نمازیں پڑھی جا رہی، کتنی دعائیں مانگی جا رہی، کتنے حالات مسلمانوں کے اوپر ہے، یہ جو رتی برابر جو نہیں ہل رہی ہے حضرت جی کے بیان میں ہے، سب کا سب یقین کی خرابی ہے، سب کا سب کس کی خرابی ہے؟
یقین سے فرمایا زمین پر گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی آج تک۔ کسے کہتے ہیں یقین؟ مجھے تو ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا، کہتے ایسا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ ایسا یقین تھا یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات عالیہ کا، کہ اگر یوسف علیہ السلام انتقال کر جاتے، یوسف علیہ السلام مٹی ہو جاتے، تو یعقوب علیہ السلام کے یقین پر اللہ مٹی سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اس پر اسی کہتے ہیں اللہ پر یقین، اسی کہتے ہیں اللہ لے کے آئیں گے، کیوں نہیں لائیں؟ جب بنیامین بھی چلے گئے تب بھی کیا کہہ رہے؟ جاؤ جا کر دیکھو، شاید تمہیں یوسف اور یوسف کا بھائی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ مایوس تو صرف کافر ہی ہوتا ہے، اللہ سے کبھی کیا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو؟ اللہ کی ذات عالی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مایوس۔ بس ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، ہم ایمان لے کر آئے اس کے فرشتوں پر، ہم ایمان لے کر آئے اس کی کتابوں پر۔ دیکھو میرے محترم دوستو، چاروں کتابوں پر ہمارا ایمان، توریت کے اوپر ہمارا ایمان، زبور کے اوپر ہمارا ایمان، انجیل کے اوپر ہمارا ایمان، ہمارا ایمان قرآن کے اوپر اور ہمارا عمل قرآن کے اوپر۔ ہمارا عمل کس کے اوپر؟ یہ قرآن ہمارے لیے دستور ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نظام ہے، یہ قرآن ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، یہ قرآن ہے جس کے مطابق زندگی گزار کر کامیابی مل سکتی ہے۔ اس قرآن ہی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، بتاؤ تو صحیح کیا سمجھیں گے؟ سمجھتا ہے نا آدمی، بھئی میں اس ملک میں رہ رہا، اس ملک کا قانون سمجھنا میرے لیے ضروری ہے، میں قانون نہیں سمجھوں گا پھنس جاؤں گا، ریڈ لائٹ توڑوں گا پھنس جاؤں گا، کوئی بے اصولی کروں گا ملک کے اندر پھنس جاؤں گا، کوئی نظام خراب کروں گا ملک کے اندر پھنس جاؤں گا۔ اسی طرح پوری زندگی گزارنے کا دستور العمل ہے قرآن، دستور العمل ہے۔ کیسے سمجھاؤں؟ میرے محترم دوستو، دل کے اوپر بات کو لینے کی کوشش کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو، قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو، قرآن کے حلال کو حلال جانو، قرآن کے حرام کو حرام جانو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھے بغیر کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا پاس تو بہانہ ہے، اجی بس کیسے سمجھ لیں، ہماری زبانی میں نہیں ہے، ہماری زبان میں ہوتا ہم بھی سمجھتے۔ ہر زبان میں ترجمہ قرآن کا موجود ہے، اگر ترجمہ نہ بھی ہوتا پھر بھی ہمیں سمجھنا ضروری تھا۔ سمجھنا میری بات کو میں کیا کہہ رہا، سوچ کر کہہ رہا ہوں۔ ایک دوا کا پرچہ ڈاکٹر لکھ دے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں سمجھنے کے واسطے۔ ایک زمین کا پرچہ وکیل لکھ دے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، لے کر پھرتے ہیں۔ وکیل صاحب کا پرچہ ہے، بھائی پوری زمین قبضہ لے کر میں نے دستخط کر دیے، پھر بھی ہم قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہماری زبان میں نہیں، انگریزی بھی تو ہماری زبان نہیں، فلاں چیز بھی تو ہماری زبان نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہماری زبان نہیں ہے، پھر سوچو تو صحیح، میں نے کیسی فکر کر رہے ہیں سمجھنے کی؟ بس میرے محترم دوستو، دل کے اوپر بات کو لو۔ سب سے پہلی درخواست آپ سے کریں گے، روزانہ قرآن کو پڑھنے کا معمول بناؤ، پورا قرآن پڑھنے کا ہمارا پورا مجمع عزم کر لے۔ حضرت شیخ نے فضائل کے اندر لکھا ہے، جو آدمی قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، قرآن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں نقل کیا ہے کہ سال میں کم سے کم 2 دفعہ قرآن کا پورا کرنا، یہ قرآن کے حق کا ادا کرنا، یہ قرآن کے حق کا کیا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ کیا کیا جائے؟ کم سے کم سال میں 2 دفعہ آدمی قرآن کو پورا کرنا۔ اس طرح ہم 10 صورتوں کا وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ کیا بنایا ہوا؟ 10 صورتوں کا وظیفہ۔ جی 10 صورتیں ہیں، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، 5 نمازیں، 10 صورتیں، ہمارا کام ہوگی۔ اب ضرورت ہی کیا ہے ہمیں آگے پڑھنے کی؟ نعوذ باللہ۔ سمجھو ہماری بات۔ آپ کے یہاں مکاتب کا معمول، اللہ جزائے خیر دے ان علماء حضرات کو جو اپنا وقت فارغ کر کر مکاتب پڑھا رہے، اللہ جزائے خیر دے ان قراء کو جو اپنا وقت فارغ کر کر مکاتب پڑھا رہے۔ میرے محترم، کسی کا ہم پر اتنا بڑا احسان نہیں ہے پوری زمین پر مخلوق کے اعتبار سے فی الحال، جتنا ان قاریوں کا، ان عالموں کا ہمارے اوپر احسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف ہم سے کرائے۔ آپ سمجھ لو ہماری بات اچھی۔ یہ علماء ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا۔ ہم اپنے مکتبوں کے اندر جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ہم اپنے مکتبوں کے اندر جا کر پابندی کے ساتھ قرآن کو پڑھا کریں۔ ایسا روزانہ کا اپنا معمول بنا لو کہ روزانہ ایک وقت اپنا فارغ کرو،
جس طرح روزانہ خود قرآن پڑھ رہے اسی طرح گھر والوں کو بھی قرآن پڑھانے کی ترغیب دو. دیکھو روزانہ گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگنا چاہیے. تعلیم کیا لگنا چاہیے؟ قرآن کا حلقہ. اس سے گھروں کے اندر سکینہ اترتا ہے, اس سے گھروں کے اندر راحت آتی ہے. 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, آج تک ہم نے اپنے گھر والوں کی سورہ فاتحہ نہیں سنی. بتاؤ ایمانداری سنی کسی نے؟ والدہ سورہ فاتحہ سنا دو. آپ کب سے نماز پڑھ رہی؟ بیوی ہمیں سورہ فاتحہ سنا دو. بیگم آپ کب سے نمازیں پڑھ رہی؟ بیٹی کو لے کر بیٹھ کے سورہ فاتحہ سنا دو. علماء نے لکھا ہے کپڑے نہ ہو پہننے کے واسطے, کھانے کو انتظام نہ ہو, اور کیا کہنا چاہیے, سر ڈھکنے کے واسطے چھت نہ ہو, ان سب سے زیادہ ضروری ہے قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کا ہونا. ان سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کا ہونا اور دین کی تعلیم کا ہونا. ان سب سے زیادہ ضروری. بس اہتمام کرو اس طرح روزانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بڑا معمول ہوا کرتا تھا. اس سے گھروں کے اندر سکینہ نازل ہوا کرتا تھا, اس سے گھروں کے اندر راحت آیا کرتی تھی, اس سے رحمتیں گھر کے اندر اترا کرتی تھی, فرشتے اترا کرتے تھے. آج جو ہمارے گھروں کے اندر ایک عجیب سا حالات بنے ہوئے نا, یہ تعویذ لیے پھر رہے, یہ لا کر عاملوں کو جھڑوا رہے. کیا ہو گیا جی؟ آسمان کوئی جناتی اثر ہمارے گھر کے اوپر ہو گیا, کوئی شیطان ہمارے گھر کے اندر آ گیا, اور نہ کوئی تعویذ لٹکا دو لا کر, کوئی مرچیں لٹکا رہا, کوئی لیمو لٹکا رہا, کوئی تعویذ لٹکا رہا. کیا ہو گیا جی؟ جناتی. ساری دنیا کے تعویذ لا کے لٹکا لو, ساری دنیا کی نمک مرچ سے گھر کو بھر لو. حضرت ہمارے فرماتے ہیں جب تک جو پریشانیاں فرائض کے چھوڑنے سے آتی ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے کبھی دور نہیں ہوتی. وہ کس سے دور نہیں ہوتی؟ وظائف کے پڑھنے. جہاں قرآن نہیں, جہاں نماز نہیں, جہاں روزہ نہیں, جہاں حج نہیں, جہاں زکوٰۃ نہیں, وہاں یہ تعویذ کیا اثر کر لیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا, وہاں کیا اثر کریں گے؟ سمجھو ہماری بات کو. ایسا ماحول بناؤ قرآن کا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کیا فرشتے اتر جایا کرتے تھے. روایت منتخب حدیث میں حضرت نے ایسے مزے کی روایت کی ہے. اسید ابن حضیر ایک صحابی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ, رات قرآن پڑھ رہا تھا, گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا, رات کو قرآن پڑھ رہا تھا, میری گھوڑی نے اچھلنا شروع کر دیا. میری گھوڑی نے کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسید پڑھتے رہتے قرآن. یا رسول اللہ پڑھتا رہا, گھوڑی اور اچھلنے لگی. اے اسید تم قرآن اور پڑھتے رہتے. یا رسول اللہ میں اور پڑھتا رہا, گھوڑی اور اچھلنے لگی. قریب میں یحییٰ لیٹا ہوا تھا میرا بچہ. مجھے ڈر لگا کہ گھوڑی اچھل کر یحییٰ کو نہ کچل دے. میں نے جلدی سے نماز کا سلام پھیر کر یحییٰ کو گود میں اٹھایا. دیکھتا کیا ہوں, میرے سر کے اوپر ایک بادل ہے. میرے سر کے اوپر کیا ہے؟ ایک بادل ہے, اور اس کے اندر چراغ جل رہے ہیں. اس کے اندر کیا جل رہے ہیں؟ روشنی ہے, کوئی چراغ سے جل رہے ہیں. میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پہ اٹھتے چلا گیا اور میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, اسید تمہارا قرآن سننے کے واسطے آسمان سے فرشتے اتر کر آئے تھے. اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو مدینے والے بھی تو لوگ آ کر ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. لوگ آ کر مدینے والے کن کو دیکھ لیتے؟ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہماری؟ اس سے سکینہ نازل ہوتا ہے. روزانہ کا ہماری درخواست آپ حضرات سے 2 آیتیں چاہے یاد کیا کرو. قرآن کو یاد کر کر اپنے گھر والوں کو جا کر قرآن سنایا کرو. اس سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے علم کے دریا کھل جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی قرآن کو سمجھ پر پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر علم کے دریا کو کھول دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے اذان اور نماز کے درمیان قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو, ان مشینوں کے اوپر قرآن نہ پڑھا. اس کے اوپر, ان مشینوں کے اوپر نہیں. اگر ہم ان کو نازل کر دیتے پہاڑ کے اوپر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, قرآن کا بوجھ نہ برداشت کر پاتا. اگر ہم پہاڑوں کے اوپر اس کو نازل کر دیتے, قرآن کس کے اوپر نازل کر دیتے؟ پہاڑوں کے اوپر. اگر ہم قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, وہ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب سوچو تو صحیح, پھر ہماری یہ ساری چیزیں مشین گندگی کا آلہ اس کے اندر, دنیا بھر کی غلاظت اس کا. 12 آداب لکھے حضرت شیخ نے, 12 آداب قرآن کے پڑھنے, فضائل قرآن کے. اچھی آواز سے قرآن کو پڑھنا, باوضو قرآن کو پڑھنا, قبلہ رخ بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا, سمجھ کر قرآن کو پڑھنا, عذاب کی آیتوں پر روتے ہوئے گزرنا, جنت کی آیتوں پر خوش ہوتے ہوئے یقین کرتے ہوئے گزرنا کہ ہمیں جنت ملنے والی ہے. 6 ظاہری آداب لکھے ہیں, 6 باطنی آداب لکھے ہیں. ان سارے آداب کی رعایت ہو پڑھنے کا, ان سارے آداب کی کیا ہو پڑھنے میں رعایت. اس طرح میرے محترم دوستو روزانہ کا معمول ہم قرآن کے پڑھنے کا بنائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان لے کر آئے. ایک اہم بات رہ گئی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی,
ایک صحابی نے غیبت کر دی کسی، ایک صحابی نے کیا کر دی؟ غیبت ہو گئی ایک صحابی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے؟ رسول میں تو ایمان لے کر آیا ہوں قرآن پر۔ فرمانے لگے جو آدمی قرآن کے حرام کو حلال کرے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ سمجھے ہماری بات؟ کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ ضرور دیکھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تاکہ حلال کو حلال سمجھ سکے، حرام کو حرام سمجھ سکے، زندگی گزارنے کا دستور معلوم ہو سکے، اس واسطے قرآن کو سمجھ سکے۔ پھر فرمایا ہم ایمان لے کر آئے تقدیر کے اوپر، جو کچھ بھلا ہے یا برا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مقدر کر دیا وہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ہزاروں سال، 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ کر اللہ فارغ ہو چکے، اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی کیا نہیں کر سکتا؟ تبدیل نہیں کر سکتا۔ بس اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کبھی بھی یہ مت کہا کرو اگر فلاں کام کر دیتے فلاں کام ہو جاتا، اگر یوں کر دیتے یوں ہو جاتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دہکتا ہوا انگارہ آدمی اپنے منہ کے اندر رکھ لے اور اس کی زبان جل کر خاک ہو جائے، یہ بات تو آسان ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے کہ اگر میں یوں کرتا یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ نہیں، جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے، اتنے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا، کہنے لگا حضرت اس دفعہ تو اتفاق سے ہی ہو گیا۔ حضرت لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے یہی دہریت ہے، یہی دہریت ہے، یہی دہریت ہے۔ یہی کیا ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے اللہ کے کرنے سے ہوا؟ یہ اتفاق کیا چیز ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کس سے کرنے سے ہوا؟ ہر وقت کہا کرو اس بات کو۔ جب ہر وقت اس بات کو کہو گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یقین تھا ایسا تقدیر کے اوپر، جو اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ ہو کر رہنا ہے۔ علی بن ابی طالب کا ایسا یقین ہے اس کے اوپر۔ نماز پڑھے، لوگ پیچھے سے آ کر بیٹھ گئے، نماز کا سلام پھیرا، پوچھنے لگے بھائی خیریت تو ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے گا، کوئی نقصان آپ کو پہنچ جائے گا، آپ کے تحفظ کے واسطے، آپ کے حفاظت کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھنے لگے آسمان والوں سے حفاظت کر رہے ہیں زمین والوں سے؟ کس سے حفاظت کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی زمین والوں سے، آسمان والوں سے کون حفاظت کر سکتا ہے؟ فرمانے لگے جب تک زمین سے حکم نہیں آ جاتا، جب تک آسمان سے حکم نہیں آ جاتا، زمین کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، علی کو نقصان کیسے پہنچ جائے گا؟ نہیں ہے یقین اس بات۔ اپنے قاتل ابن ملجم کو دیکھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اے ابن ملجم کیوں دیر کر رہا اپنے کام کرنے میں، اپنا کام کر اور فارغ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ابن ملجم کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ کہنے لگے اگر میں نے ابن ملجم کو قتل کر دیا تو مجھے شہید کون کرے گا؟ تو مجھے شہید پھر ایسی کیا کیا عرض کروں، آخر ان کی باتوں پہ واقعات یاد آتے رہتے ہیں۔ ایک تاریخ کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب ابن ملجم نے حملہ کیا علی بن ابی طالب پر، فجر کی نماز میں آئے تھے، سر کے اوپر حملہ کیا، خون نکلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، داڑھی بھی رنگ گئی خون کے اندر، بہت گہری چوٹ تھی، کوئی امید نہیں تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچنے کی، پھر بھی یہ بات کہی اپنے قاتل کے بارے میں، دیکھو اگر میں زندہ رہوں تو تم جب تک میں زندہ رہوں میں خود فیصلہ کروں گا اپنے قاتل کا، اگر میرا انتقال ہو جائے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری پہلی بات یہ ہوگی تم میرے قاتل کو معاف کر دینا، تم میرے قاتل کو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ ہاں اگر تم اس بات کے اوپر منشرہ نہ ہو، اگر تم سب کے سب اس بات پر مطمئن نہ ہو، میرے خون کا بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرنا، تکلیف مت دینا، فوراً قتل کر دینا۔ کیسی وسعتیں ہوا کرتی تھی علی بن ابی طالب کی نصیحت، یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ تو اس طرح ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آنا چاہیے، جیسا علی بن ابی طالب لے کر آئے ہیں۔ بیمار ہو گئے ایک گاؤں کے اندر، لوگوں نے آ کر کہا آپ مدینہ منورہ چلیے، یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے آپ کی، یہاں کوئی دفنانے کفنانے والا نہیں ہے، یہاں دیہات کے اندر کیسے آپ کا انتقال ہوگا، کیسا عجیب سا لگے گا، مدینے چلیں، مدینے کے قبرستان میں دفن کریں گے آپ کو، وہاں نماز۔ فرمایا میرا تو انتقال ہی نہیں ہونا، میرا کیا نہیں ہونا؟ جی آپ کی بیماری بڑھی ہوئی ہے، انتقال ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی جب تک تمہارے سر کے خون میں تمہاری داڑھی نہیں رنگ جائے گی اس وقت تک تمہارا انتقال نہیں ہوتا۔ یہ ہے یقین تقدیر کے اوپر، یہ ہے یقین اللہ کی ذات کے اوپر، یہ ہے یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر، جو شیطان نے ہمارا ختم ہی کر کے رکھ دیا۔ کس کے کر کے رکھ دیا؟ ختم کر رکھ دیا بالکل۔ پھر اس کے بعد کہا
جی 5 چیزیں وہ ہیں جس کا حکم آپ کے قاصدوں نے ہمیں دیا ہے اور وہ ہمارے عمل کے اندر ہے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلی چیز اس بات کی گواہی دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم حج کرتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استعداد ہو حج پر جانے کی، ہم اس طرح حج کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں بڑے بنیاد. ایمان پر ہم بتا چکے، اللہ کے رسول کی توحید رسالت کو بتا چکے. اب جو اہتمام ہے وہ نماز کا اہتمام ہے. کس کا اہتمام؟ دیکھو میرے محترم دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے اوپر تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمایا لا اسلام لمن لم یصلی، جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اسلام ہی نہیں ہے. اس کا کیا نہیں ہے؟ کوئی اسلام نہیں. اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز سے فرق ہے. نماز کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے ایسے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی گناہ جھاڑ دیتے ہیں. اس کے رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے سرگوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عمدہ قول ہمیں مفتی صاحب نے دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں. میں کیا کر لیتا ہوں؟ نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں. کتنا آسان سی زندگی ہے، کیسی مزے کی زندگی ہے. یقین ہو تو ان 2 کام کے علاوہ تیسرا کام آدمی کرے ہی نہ. کیوں کرے تیسرا؟ یا تو اللہ مجھ سے بات کرے یا میں اللہ سے بات کروں. ان حقیر فقیر ذلیل لوگوں سے ضرورت ہی کیا منہ لگنے کی؟ نہیں سمجھے؟ یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہو. ایسی ہماری نماز جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مسائل کو حل کرانے کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تجارت نہ کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دکان نہ کھولیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ تجارت کے واسطے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ بحرین، مگر 2 رکعت نماز پڑھ کر جانا. 2 رکعت کیا پڑھ کر جانا؟ نماز پڑھ کر. اس کے نماز کا ایسا اہتمام حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ صبح جب ہوتی ہے 2 لشکر نکلتے ہیں گھر سے. ایک لشکر ہوتا ہے شیطان کا لشکر جس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ایک لشکر ہوتا ہے رحمان کا لشکر جس کے ساتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. شیطان کا جھنڈا جن ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جو صبح اٹھ کر بازار چلے جاتے ہیں. رحمان کا جھنڈا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو مسجد آتے ہیں نماز پڑھ کر دکان پر جاتے ہیں. نماز پڑھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دکان پر جا رہے ہیں. اب یہ دکان پہ گئے، یہ کھیت میں گئے، یہ آفس میں گئے، یہ کاروبار میں لگے. جہاں جہاں جائیں گے یہ لوگ رحمان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہے گا. کس کا جھنڈا ہاتھ میں رہے گا؟ رحمان کا جھنڈا ہاتھ میں. اس واسطے نماز کا خوب اہتمام کیا کرو. نماز میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز کو ہم قائم کرتے وہ سمجھنا اچھی طرح. نماز کا قائم کرنا 2 طریقوں سے. نمبر 1 چیز نماز کے آداب، نماز کی رعایت. دوسری چیز نماز کی دعوت. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کی دعوت. خود دین پر ہوتے ہوئے دوسروں کو نماز کی دعوت دینا اور نماز کی تمام ارکان کی رعایت کرنا. نماز کے اندر دھیان پیدا ہو، نماز کے اندر یقین پیدا ہو، نماز کے اندر اخلاص پیدا ہو. یہ ساری چیزیں ہماری نماز کے اندر پیدا ہو. رکوع جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع تھا ایسا رکوع. سجدہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تھا ایسا سجدہ. نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. دیکھو سمجھو ہماری بات بڑی اہم بات ہے. ہماری نماز کا مقابلہ بے نمازی سے نہیں ہے. ہماری نماز کا جو مقابلہ ہے، ہماری نماز کا جو معیار ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے. سمجھ رہے نا؟ ہم اپنی نماز کس سے دیکھ رہے ہیں؟ بے نمازی سے. پڑوسی تو نماز پڑھتا نہیں، میں پڑھتا رہا ہوں. پڑوسی 3 وقت کی پڑھتا ہے، میں 4 وقت کی پڑھ رہا. پڑوسی 2 وقت کی پڑھتا ہے، میں 4 وقت کی پڑھ رہا. یہ نہیں ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
مستقل طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھا ہے. عمر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نواز سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کو سیکھا ہوا تھا. کیسی نماز سیکھی؟ اللہ اکبر. منتخب حدیث کے اندر ہے چھت سے سانپ گرا، بچے کے اوپر آ کر گر گیا، سارے محلے والے نماز کے واسطے جمع ہو گئے. ایسا دھیان نماز کے اندر کہ سلام پھیر کر پوچھنے لگے کیا بات ہو گئی. کچھ شور سے سنائی دے رہا تھا. شور؟ بچے کی جان خطرے میں چلی گئی تھی. بچہ تمہارے برابر میں لیٹا ہوا تھا، سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. حجاج نے حملہ کیا تھا مکے کے اوپر، کعبے کا پردہ جل گیا تھا، صفا مروہ کے اوپر سعی بند ہو گئی تھی. مورخین نے لکھا ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ باقاعدہ جا کر اس کو رکوایا گیا. ایسے آتش گولے پھینکا کرتا تھا، ایسے پتھر کے گولے آ کر لگا کرتے تھے. اس دوران عبداللہ ابن زبیر مطاف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. کھڑے ہو کر پرندہ آنے والا آ کر بیٹھ جائے، پرندہ آنے والا آ کر بیٹھ جائے، ایسی ان کی اطمینان کی نماز ہوا کرتی. ایسی ان کی کیا ہوا کرتی تھی؟ اطمینان کی نماز. ایسی سکون کی نماز ان کی ہوا کرتی تھی. دھیانی نہیں رہا ہماری نماز کے اندر. کہاں سے نماز ہوگی؟ ایک مچھر کاٹ لے، پوری مچھر نماز کے اندر کھجاتے جا رہے. پنکھا بند ہو گیا، پوری نماز کے اندر کپڑے سے پو کر رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوے میں تیر لگ گیا آ کر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر نکال